السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی اور سلام کا جواب۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں سلام کہنے والوں کو جواب دیتے ہیں۔ قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا اور جواب دینا کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت اس طرح واقع ہو چکی ہے جس طرح عام انسانوں پر واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ کافر اور مشرک بھی مرنے والے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 30۔ سورہ آل عمران میں ارشاد مبارک ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ آیت نمبر 144۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی زندگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اگر تم مر گئے تو کیا یہ کافر اور مشرک ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کے یہ الفاظ ہیں، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے جسم اطہر کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ بات کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ البتہ آپ کی برزخی زندگی انبیاء، تمام اولیاء، تمام شہداء اور تمام صلحاء کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے۔ برزخی زندگی کے بارے میں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ زندگی نہ تو موت سے پہلے والی دنیاوی زندگی کی طرح ہے، نہ ہی قیامت قائم ہونے کے بعد والی زندگی جیسی ہے، بلکہ اس کی اصل حقیقت صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں اس کی صراحت فرما دی ہے۔ ارشاد باری ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی کے بارے میں جب پوری قطعیت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ اس کی کیفیت کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس بارے میں عقل اور قیاس کے گھوڑے دوڑانا نہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام سننے اور اس کا جواب دیتے ہیں تو پھر وہ زندگی دنیاوی زندگی سے مختلف کیوں ہے، یا اگر آپ سلام سنتے ہیں تو باقی گفتگو کیوں نہیں سنتے وغیرہ۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا کچھ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اسے من وعن تسلیم کر لے، اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے اس میں کھوج لگانے اور کوریدنے کے بجائے خاموشی اختیار کرے۔ اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کا یہی محفوظ طریقہ ہے۔